اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 67 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 68 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم تم نہیں ہو علی شیء علی پر شیء چیز کسی چیز پر یعنی تم کچھ بھی نہیں ہو حتی یہاں تک کہ تقیموا تم قائم کرو التوراۃ توریت کو والانجیل اور انجیل کو وما انزل اور ما جو انزل نازل کیا گیا الیکم الی طرفکم تمہاری طرف من ربکم من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے یزیدن اور ضرور یزیدن بڑھ جائے گی کثیرن اکثر کی منہم ان میں سے ما انزل ما جو نازل کیا گیا ہے الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے طغیانن کیا بڑھ جائے گی طغیانن سرکشی و کفرن اور کفر فلا تاسف پس لا نہیں تأس آپ افسوس کیجئے تأسف کیجئے علی القوم علی پر قوم الکافرین کافر کفار قوم پر آپ افسوس نہ کریں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو کوئی چیز ہی نہیں ہو کسی چیز پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم قائم کرو توریت کو اور انجیل کو وما انزل الیکم من ربکم اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَا يَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی ما انزل الیک من ربک جو نازل کیا ہے تو آپ کی طرف آپ کے رب نے طغیاناً سرکشی و کفر فلا تأس علی القوم الکافرین تو افسوس مت کیجئے قوم کفار پر۔ کہو کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ ان الذین آمنوا ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں والذین اور الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے والصابئون اور صابی ہوئے والنصارى اور عیسائی من آمن باللہ جو بھی ایمان لایا اللہ پر با یہاں اللہ کے معنی میں ہے والیوم الآخر اور یوم آخرت پر آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور عمل کیے صالحا اچھے فلا خوف علیہم پس لا نہیں کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصارہ من آمن باللہ جو بھی ان میں ایمان لے آیا والیوم الآخر اللہ پر ایمان لایا جو بھی اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا ستارہ پرست ہوں یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کسی دین پر نہیں جب تک کہ اپنی کتابوں پر اللہ کی اس کتاب پر ایمان لائیں
لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ہے یہ لوگ سرکشی اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کافروں کے لیے حسرت اور افسوس کر کے کیوں اپنی جان کو روگ لگاتا ہے؟ صابی نصرانیوں اور مجوسیوں کی بے دین جماعت کو کہتے ہیں صابی، صحیح ہے؟ نصرانی اور مجوسیوں کی جو بے دین جماعت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صابی۔ اور صرف مجوسیوں کو بھی علاوہ ازیں ایک اور گروہ تھا، یہود و نصارہ دونوں مثل مجوسیوں کے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ زبور پڑھتے تھے، غیر قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اور فرشتوں کو پوجتے تھے۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں اللہ کو پہچانتے تھے، اپنی شریعت کے حامل تھے، ان میں کفر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ عراق کے متصل آباد تھے، یلوسا کہے جاتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، ہر سال میں 30 روزے رکھتے تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے دن بھر میں 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے سوا اور قول بھی ہے، چونکہ پہلے 2 جملوں کے بعد ان کا ذکر آیا تھا اس لیے رفع کے ساتھ عطف ڈالا۔ ان تمام لوگوں سے جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن و امان والے، بے ڈر اور بے خوف ہیں وہ جو اللہ پر اور قیامت پر سچا ایمان رکھیں اور نیک اعمال کریں، اور یہ ناممکن ہے جب تک اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو جو کہ تمام جن و انس کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بس آپ پر ایمان لانے والے آنے والی زندگی کے خطرات سے بے خوف ہیں اور یہاں چھوڑ کر جانے والی چیزوں کو انہیں کوئی تمنا ہی نہیں چیزوں کی، اور نہ ہی حسرت ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس جملے کی مفصل معنی بیان کر دیے گئے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کون کون ہوں گے، ان کے کیا کیا خاصیتیں ہوں گی، کس طرح سے وہ کہ خوف سے وہ نجات پائیں گے، کس طرح سے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کے ویڈیوز جو ہیں وہ جا کر آپ دیکھیے، پوری کی پوری تفصیل الحمدللہ وہاں پر کی ہوئی ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔